نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت ہود مکی سورت ہے، اس کے 10 رکوع ہیں، 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ ہود ایک نبی کا نام تھا، ان کا تذکرہ اس صورت میں ہمیں ملے گا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، تو ہود علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ جہاں تک اس کی سینٹرل تھیم ہے، بنیادی مضمون ہے، اس کا انداز ہے، تو وہ سورہ یونس والا ہی ہے، یعنی اس میں بھی انبیاء کے تذکرے ہمیں ملیں گے۔ سورہ یونس میں ایسا محسوس ہوا تھا ہمیں پڑھ کے جیسے کہ دین پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ انداز تھا انویٹیشن کا، خوشخبری کا، گلیڈ ٹائڈنگز کا۔ سورہ ہود میں انذار کا پہلو نمایاں ہے، سورہ یونس میں تبشیر کا پہلو نمایاں تھا، سورہ ہود میں وارننگ کا انداز زیادہ پرومیننٹ ہے، زیادہ نمایاں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا مکے میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اور بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی وہ تمام صورتیں جن میں کہ انذار نمایاں ہے، ان صورتوں کی دہشت اور ان صورتوں کے اندر جو اللہ کی طرف سے تنبیہات اور خبردار کرنا اور وارننگز آ رہی تھیں انکار کرنے والوں کے لیے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بھاری گزرتی تھیں کہ جسمانی طور پہ آپ پر اولڈ ایج کے، بڑھاپے کے سے آثار دکھائی دینے لگ گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن ایسا ہی کلام ہے، یہ ایسا ہی کلام ہے، یہ انسان کو سنجیدہ کر دیتا ہے، سیریس کر دیتا ہے، اس لیے کہ چوائس تو ہے نہیں کہ چھوڑ کر بھاگا جائے اس کو، یہ تو کر نہیں سکتے کہ چھوڑ دیں کہ چھوڑو ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو چوائس ہے ہی نہیں، کرنا ہی کرنا ہے۔ جو چھوڑے گا وہ تو پھر اللہ کے آگے کھڑا ہو کے خود جواب دے گا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود، مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی افورڈ کرنے کے باوجود آخر اس نے اس قرآن پر توجہ کیوں نہ دی۔ تو کوشش پوری کرنی ہے، اپنی طرف سے ایفرٹ میں کمی نہیں کرنی اس پر عمل کرنے میں اور اس کا علم حاصل کرنے میں۔ ہاں، پوری کوشش کے باوجود اگر نہ ہو سکا تو اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پر عمل کی کوشش شروع ہی نہیں کی تھی، وہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کو وارن کر دیا گیا کہ تمہارا یہ جو کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، تمہارا جو یہ غفلت کا رویہ ہے، اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہاں، ایسے بھی لوگ تھے جو کہ کوشش کر رہے تھے، اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے تھے اور پھر ان سے ہو نہیں رہا تھا، وہ کر نہیں پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النجم میں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب ان کی کوشش دیکھی جائے گی۔ جو بات اللہ کو نہایت ناگوار لگی تھی کفار مکہ کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، ایفرٹ ہی نہیں کیا، قرآن کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دی جتنی کہ دینی چاہیے، اور جنہوں نے امپورٹنس دی، اہمیت دی، اللہ نے ان کو خوشخبری سنا دی، فرما دیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں اس قرآن پر جو کوشش کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ. تو اتنی بڑی قرآن کی ذمہ داری ہے کہ جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بوڑھا کر دیا تھا. ایک طرف قرآن میں پے در پہ وارننگز آ رہی تھیں، پے در پہ انذار آ رہا تھا کہ اگر انہوں نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا، اگر انہوں نے اس قرآن پر عمل نہ کیا تو بس آیا اللہ کا عذاب اور آیا. اور دوسری طرف قریش کی غفلت اور ان کی لاپرواہی بڑھتی چلی جا رہی تھی، ان کی طرف سے مزاحمت بڑھتی چلی جا رہی تھی، ریزسٹنس میں اضافہ ہو رہا تھا. شروع میں تو زبانی کلامی انہوں نے اسلام کا راستہ روکنے کی کوششیں کی، وربل پرسیکیوشن کیا مسلمانوں کا اور اسلام کا. مکی دور کے آخر میں وہ فزیکل پرسیکیوشن پر اتر آئے تھے، ہر طرح سے مسلح ہو کر منظم ہو کر نبی اکرم اور مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اتر آئے. تو یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے تھے. ادھر سے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ہم تباہ کر دیں گے. ادھر سے قریش کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ہم تم کو اپنے شہر میں نہیں رکھیں گے، تم کوئی معجزہ دکھاؤ. ان کی فرمائشوں پر فرمائشیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اپنی قوم سے، نہ قوم پر عذاب آتا وہ دیکھ سکتے تھے، نہ وہ اللہ کو ناراض ہوتے دیکھ سکتے تھے. تو اندازہ لگائیے کہ کتنی نازک اور کتنی مشکل پوزیشن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورۃ ہود میں 6 سے زیادہ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے. سب سے کم تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اس سورت میں. وجہ اس کی ہو سکتا ہے یہ ہو کہ سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آ گیا. یہاں صرف 4 آیات ان کے متعلق ہمیں ملیں گی. سورہ یونس میں نوح علیہ السلام کا قصہ بہت شارٹ تھا، بہت مختصر تھا. سورۃ ہود میں 2 رکوعوں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر ایک رکوع میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور مدین والوں کا ذکر ہے. جو بات نمایاں کر کے بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو کسی کے ساتھ قرابت داری نہیں دیکھی جاتی، کوئی بلڈ ٹائز نہیں دیکھے جاتے، کوئی کلوز ایسوسیشن نہیں دیکھی جاتی. یہی دراصل مرض تھا کفار مکہ کا. ان کو شفاعت پر بڑا بھروسہ تھا، اور یہ مرض تھا اہل کتاب میں سے یہود کا. ان کو اپنی نسل پر بڑا زوم تھا کہ ہم تو انبیاء کی نسل سے ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، انبیاء ہماری سفارش کر دیں گے. کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ ہماری دیوی دیوتا ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، ہم نے پڑھا ہے سورہ یونس میں. اور یہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ یہی دراصل شرک ہے. اور جب شرک زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ تو سارے ایمان کو کھا جاتا ہے. جب سفارش ہی ہونی ہے، جب کوئی بخشواہی دے گا، کوئی انٹرسیڈ کرے گا قیامت کے دن ہمارے لیے آن آور بہاف، تو پھر قیامت کی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہ کوئی بخشوا دے گا. اور جب ایسی قیامت آئے گی کہ میں اس میں بخشا ہی بخشا جاؤں گا، تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی اور اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کی؟ جب بغیر پڑھے پاس ہو سکتے ہیں تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب نہ رسولوں کی ضرورت محسوس کی اور نہ آخرت کا خوف رہا تو اللہ کا بھی بس ایک سمجھیے کہ ایک کھوکھلا سا تصور رہ گیا. نہ اللہ کا خوف ہے، پھر نہ اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، نہ نفس کے تقاضوں پر پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے. کھاؤ پیو موج اڑاؤ. تو یہ دراصل دنیا کی محبت انسانوں کو شرک تک لے گئی، اور شرک کی مختلف شکلیں، اس میں شفاعت کا عقیدہ، انٹرسیشن کا عقیدہ، یہ مختلف انہوں نے لوپ ہولز نکالے
اور اپنے آپ کو انہوں نے ہر طرح کی پابندی سے آزاد کر لیا. تو یہاں ان کو وارننگ دی جائے گی سورہ ہود میں کہ تمہارے یہ سارے خیالات غلط ہیں، اور مثالوں سے بتایا جائے گا کہ اگر رسول کا بیٹا بھی نافرمان تھا اس کو بھی سزا ملی، اگر کسی رسول کی بیوی ایمان والی نہ تھی اس کو بھی سزا ملی. رسول اپنے بیٹے یا اپنی بیوی کے حق میں سفارش تو کرتے تھے لیکن اللہ سے منوا نہ سکے، اور اللہ کا مقام پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے، رب رب ہے، خالق خالق ہے. کوئی اللہ پر زور زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اپنے عہدے کا روب نہیں ڈال سکتا اللہ پر. جب رسولوں نے کبھی یہ کام نہ کیا تو بعد کی ہستیوں کا پھر کیا کہنا. تو ان کے اس فالس ڈوگما کو، غلط عقیدے کو نمایاں کر کے یہاں پر پیش کیا جائے گا کہ تم ان خوابوں میں خیالوں میں مت رہنا کہ تمہیں کوئی اور بخشوا دے گا، بلکہ اپنے لیے عمل خود کرو. تو یہ ذرا سی تمہید ہے. اب آیات کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را. ایک بات آپ نوٹ کریں گی کہ جو مقطعات را پر ختم ہوتے ہیں اس کے بعد آیت نہیں آتی، آیت کا حصہ ہوتے ہیں مقطعات. اور بعض مقطعات ایسے ہیں جو کہ خود آیت بنتے ہیں. یاسین، الف لام میم، ہا میم، یہ آیت بنتے ہیں. ان الف لام را یہ آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے. تو بات کیا کی گئی کہ پہلے اس کی آیات کو محکم کیا گیا، اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی. یعنی کہ پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہے. اور حقیقت ہے کہ ایسا ہی قرآن کے نزول کے ساتھ معاملہ ہوا. شروع مکی دور میں جو آیات نازل ہوئیں وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، آیات بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن ان مختصر الفاظ نے سمندر بند تھا معنی کا، یوں سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. بہت بڑے بڑے مضامین کو چند الفاظ کے اندر سمیٹ دیا گیا. مثال کے طور پہ شروع مکی دور کی صورت ہے سورہ عصر. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ خود گواہ ہے. یعنی یہاں پر تاریخ کا، ہسٹری کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک محکم آیت ہے والعصر، کوئی تاریخ کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہاں مختصر سا ایک لفظ آ گیا اور اس میں تفصیل نہیں بتائی گئی. بعد میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں والعصر کی تفصیل بتائی گئی. سورہ آراف میں، سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں رسولوں کا قصہ، ان کی قوموں کا قصہ، ان کی تاریخ تفصیل سے بتائی گئی. ثم فصلت آیاتہ، یہ اس کی مثال ہے. تو پہلے محکم آیتیں، اس کے بعد تفصیلی آیتیں آ گئیں. جیسے کہ مکی صورتوں کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. پھر مدنی دور میں سورہ نور، سورہ احزاب نازل فرما کے تفصیل کے ساتھ پورا نظام بتا دیا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ کلام یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، حکمت والا ہے اور باخبر ہے. ہر حکم اس کا حکمت پر مبنی ہے اور وہ باخبر ہے، پورے علم کے ساتھ اس نے تم کو احکامات دیے ہیں. تو یہاں بہت ترغیب دی جا رہی ہے کہ دل کھول کے اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤ. اور پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اس مقصد کے لیے دراصل یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ،
کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام بنایا جائے۔ انسان کی زندگی میں تنگی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، یا عادات کا غلام بن جاتا ہے، یا رسومات کا، یا انسانوں کا۔ حقیقت ہے کہ عبودیت میں حریت ہے۔ جو آزادی چاہتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے، جو فریڈم چاہتا ہے، بس وہ ایک اللہ کی غلامی قبول کر لے، اور جو اس پیغام سے انکار کر دیں تو ایسا نہیں ہے اللہ کے پر اللہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے گا۔ تو دین اور دنیا کا فائدہ چاہتے ہو تو اس پیغام کو قبول کر لو۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس پیغام کو نہ ماننے کے نتیجے میں دنیا میں تو کوئی خرابی نہ آئے، لیکن بہرحال اللہ آخرت میں تو نمٹے گا ایسے لوگوں سے۔ اور جو یہ کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی۔ جو اس کلام کی صفت ہے وہی اللہ کے رسول کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول بھی بشیر اور نذیر بن کر آتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے کرنے پر لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ہم سے راضی ہو رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم سے، لیکن قرآن سے اگر پوچھیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن انہی کاموں پر ناراضگی کی خبریں سنا رہا ہوتا ہے، اللہ کی وارن کر رہا ہوتا ہے کہ باز آ جاؤ، تم یہ اچھا نہیں کر رہے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے پر لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، تانے اور طنز انسان کو سننے پڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ دھمکا رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ اور ذرا پلٹ کر قرآن کی طرف آئے تو انہی کاموں پر اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا کی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے، جنت کی خوشخبری مل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو خود انسان پر یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اپنے اعمال کو جج کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو جج کرنے کے لیے ہم نے کسوٹی، ہم نے کرائیٹیرین کس کو بنایا؟ ہم لوگوں سے بشارتیں چاہتے ہیں یا ہم اللہ سے بشارتیں چاہتے ہیں؟ یہ ہم چوز کر لیں، انجام بھی اسی حساب سے ہوگا، اور زندگی کا رخ بھی اسی حساب سے چلے گا، زندگی کی مصروفیات بھی اسی حساب سے ہوں گی کہ ہم نے کس کی بشارت اور کس کا انذار قبول کیا۔ پرائیورٹیز ہی ڈفرینٹ ہو جائیں گی، ترجیحات پر ہی بہت فرق پڑ جائے گا، انسان کا لائف سٹائل ہی بدل کر رہ جائے گا، اس کی مصروفیات ہی بدل جائیں گی کہ وہ قرآن کو نذیر اور بشیر بناتا ہے، اللہ کے رسول کو نذیر اور بشیر بنا رہا ہے، یا وہ دنیا کو اور انسانوں کو بشیر اور نذیر سمجھتا ہے۔ اب لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ استغفار اور توبہ دو لفظ جو ہیں یہاں جمع کر دیے گئے۔ عام طور پہ ہم ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، ہم معنی، توبہ استغفار کہتے ہیں لوگ۔ تو توبہ اور استغفار یہاں تو الگ الگ آ رہے ہیں، تو ہم ان کے الگ الگ معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے توبہ اور استغفار یہ سنونیم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ ہم معنی بھی ہیں۔ اگر یہ مختلف مقامات پر آئیں گے، جدا جدا مقامات پر آئیں گے، ہم اس کا ایک ہی معنی لیں گے، لیکن اگر یہ اکٹھا ایک ہی جگہ پر آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے معنوں کے اندر فرق کریں گے۔ تو ایک لفظ ہے استغفار، ایک لفظ ہے توبہ۔ یہ سمجھے کہ یہ ایک ہی پروسیس کے دو حصے ہیں، پروسیس ایک ہی ہے۔ استغفار کو پہلے سمجھتے ہیں، اس کا مادہ غفرہ ہے، غین فا را، غفرہ سے یہ لفظ بنا ہے، مطلب ہے ڈھانپ لینا، کور کر لینا۔ مغفر کہا جاتا ہے ہیلمٹ کو، جو انسان کے سر کو ڈھانک لیتا ہے۔ استغفار کا تعلق انسان کے ماضی سے ہے، انسان کے پاسٹ سے ہے، کہ اللہ جو خطائیں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ ان کو چھپا لے۔ یعنی جو خطائیں، جو گناہ مجھ سے ہو گئے، اللہ ان کی سزا مجھ کو نہ ملے، اور جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، جو بری عادتیں ہیں، وہ بھی اللہ دور کر دے، ان کا اثر میری اگلی زندگی کے اوپر نہ پڑے، میری پچھلی غلطیوں کا، میرے پچھلے غلط فیصلوں کا اثر میری آئندہ زندگی کے اوپر نہ آئے، میری پچھلی بری عادتیں میری آئندہ زندگی پر اثر انداز نہ ہوں۔ تو اللہ تو غفار ہے،
استغفار میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے نیت اور دل کی کیفیت. جیسے کہ حج کا جو اہم ترین رکن ہے وہ ہے وقوف عرفات. اگر عرفات میں کسی نے قیام نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوا، کوئی اس کا دم بھی نہیں ہے، اس کا حج ہی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح استغفار کا جو رکن رکین ہے، اہم ترین رکن ہے، وہ ہے دل کے اندر شرمندگی، دل کے اندر ندامت کا ہونا، گناہوں پر شرمندگی. اگر یہ ہے تو استغفار ہے، اگر یہ نہیں تو استغفار ہے ہی نہیں. صرف زبانی کلامی استغفر اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر آئندہ انسان اس کام سے باز رہنے کی کوشش بھی نہ کرے. ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھا اور تیزی کے ساتھ استغفر اللہ کہنے لگ گیا. علی رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ توبۃ الکذابین ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ کر رہا ہے تو. اور پھر انہوں نے اس کو چند چیزیں بتائیں کہ ان چیزوں کا احساس دل میں رکھ کر پھر زبان سے استغفار کا کلمہ نکالنا چاہیے. اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ انسان کے اندر گناہوں پر شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اگر کسی کا حق مار لیا ہے اس کا حق ادا کرے انسان، اور کوشش کرے کہ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگ جائے. جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے توبہ. توبہ یہ لفظ تابہ یتوبو سے بنا ہے، مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. اللہ کی طرف اب انسان متوجہ ہو جائے تو توبہ کا تعلق یوں سمجھیے کہ آئندہ زندگی سے ہے. یہ آئندہ کا لاہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ اب آئندہ اللہ تعالیٰ میرا کیا رویہ ہوگا، آئندہ میں توبہ کروں گا، میں تیری طرف رجوع کروں گا، میں تیری طرف پلٹوں گا. کوئی بھی کام کرنا ہوگا اللہ میں پہلے تیرا حکم، تیری ہدایت دیکھوں گا، تیری مرضی کو میں سپریم رکھوں گا، تیری مرضی کو میں ترجیح دوں گا. یہ ہے توبہ. اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، اب اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھے. سورہ آل عمران میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور اپنے کروٹوں کے بل بھی. تو توبہ پر قائم رہنے کا بہترین طریقہ ذکر اللہ. اللہ کا احساس رہے انسان کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور انسان جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے. تو اگر استغفار کر لیا، توبہ کر لی، اس کے ساتھ اب کیا چیز اٹیچڈ ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا. اللہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. تو اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم کو ایک مدت خاص تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. یہ یمتعکم میں عین کے اوپر جو سکون ہے یہ بڑا اہم ہے. یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. کس کے ساتھ؟ متاعا حسنا. کس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ استغفروا اور توبو کے ساتھ. اگر تم استغفار کرو گے اور تم توبہ کرو گے تو اللہ تم کو متاعا حسنا دے گا، ایک مقررہ وقت، اور اللہ تم کو فضل میں سے بھی بہت کچھ دے گا. تو اب یہاں تسلی دی جا رہی ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے، شیطان کے اندیشوں کو دور کیا جا رہا ہے. شیطان تو دل میں یہ ڈالتا ہے اگر تم نے اللہ کی اطاعت شروع کی تو دیکھنا زندگی کا سارا مزہ ختم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، سسکتی بلکتی زندگیاں گزارو گے. تو یہاں بتایا گیا کہ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں. جو اللہ سے لو لگائے گا، جو استغفار کرے گا، جو زندگی پاکیزہ گزارے گا، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، کوئی ضروری نہیں کہ دنیا کی نعمتیں اس سے چھن جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھا کھانے اور اچھا پہننے کو ترس جائے. دنیا تو سب کو مل سکتی ہے، اور جس کی قسمت میں جتنی لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو مل کے رہے گی. استغفار اور توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے.
یا اللہ خوشیاں اس کے اوپر حرام کر دے؟ استغفار کرنے سے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو حرام کرتا ہے، کوئی دنیا کی خوشیاں تھوڑی حرام کرتا ہے انسانوں کے اوپر۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف میں کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، بتاؤ کس نے حرام کر دی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کس نے پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا؟ تو توبہ استغفار کے ساتھ دنیا کی نعمتیں حرام نہیں ہو جاتی۔ جس طرح کافر کے اوپر اچھے دن برے دن آتے ہیں، اسی طرح مومن پر بھی اچھے برے دن آتے ہیں، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ ہاں، آخرت کی نعمتیں تو مومن کے لیے خاص ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں 3 چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1 کشادہ مکان، نمبر 2 نیک پڑوسی، نمبر 3 خوشگوار سواری۔ تو یہ مسلمان کی خوش قسمتی کہا گیا ہے، اس کو خوش نصیبی ہے کہ مسلمان کے پاس اچھا گھر ہو، آرام دہ گھر ہو، اچھا پڑوسی ہو اور اچھی سواری ہو۔ ابھی خوش قسمتی کیوں ہوئی بتائیے؟ کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے مزید نیکیاں حاصل کرے گا، مزید اس کے پاس وقت ہوگا کہ وہ نیکیوں کے کاموں کے اندر دوڑ دوڑ کے حصہ لے۔ اگر سواری ہی اچھی نہیں ہے تو نیکی کے جگہوں پر پہنچنا کتنا مشکل ہے اس کے لیے۔ نیکی کی جگہوں پر کیسے پہنچے گا؟ اگر گھر ہی میں اس کو چین نہیں ملتا اور وہ مشکلات اور مصیبتوں کا شکار رہتا ہے تو اس کو آرام نہیں مل سکے گا، اس کے اندر انرجی توانائی نہیں آ سکے گی۔ تو اگر یہ چیزیں مومن کے پاس ہیں اور وہ نیکیوں میں لگ رہی ہیں، بہت بڑی خوش قسمتی۔ بلکہ وضو کے بعد کی اگر دعا آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ دعا ہی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق میں برکت پیدا کر دے۔ تو یہ ہے متاعن حسنا۔ اب یہاں پر ہم متاعن حسنا پڑھ رہے ہیں، آگے جا کے ہم متاعن غرور کا بھی ذکر پڑھیں گے۔ متاعن غرور، دھوکے کی دنیا بعض لوگوں کو ملتی ہے، بعض لوگوں کو اچھی دنیا ملتی ہے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو متاعن حسنا ہے، اگر دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ نعمتیں متاعن حسنا ہیں تو جو کوالٹیز پیدا ہوں گی وہ گنتی جائیے۔ لیکن توبہ استغفار اس نے کی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے اور اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو استعمال کر کے نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لے گا، اس کے اندر قناعت پیدا ہوگی، حرص نہیں پیدا ہوگی اس کے اندر، ان نعمتوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ ان نعمتوں میں اتنا ملوث کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کو بھول جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ یہ متاعن حسنا مومن کی ضرورت ہوتی ہے، مومن کا مقصد نہیں بنتی کبھی یہ چیزیں۔ یہ بڑا گھر، اچھی سواری، اچھا پڑوسی، یہ زندگی کا مقصد کبھی نہ بنے گا۔ ان دنیا کی چیزوں کی چمک دمک کبھی ان کو دھوکے میں نہ ڈالے گی۔ ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو استعمال کریں گے اور آخرت کے درجے حاصل کر لیں گے، جیسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو متاعن حسنا دی تھی اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی، تو اس سے انہوں نے جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کر لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 ہی طرح کے لوگوں پر رشک جائز ہے، ایک وہ جسے کتاب کا علم دیا گیا ہو اور وہ لوگوں تک اس کو پہنچائے، دوسرا وہ جس کو دولت دی ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو دولت ہے، متاعن حسنا ہے، نیکیوں میں خرچ ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی اور لوگوں کا حق ادا کرنے میں خرچ ہوگی، نیکیاں کمانے میں خرچ ہوگی۔ تو متاعن حسنا ایسی متاع، ایسی دنیا جو اچھے انجام تک انسان کو پہنچا دے۔ تو فرمایا کہ اللہ تم کو اچھی دنیا دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک مدت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، یعنی کہ اللہ اپنے فضل سے اور بھی دے گا، سکون بھی دے گا، راحت بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا۔ تو یہاں توبہ کے استغفار کے اتنے فائدے بتائے گئے ہیں
انشاءاللہ ہم سورہ نوح جب پڑھیں گے تو وہاں مزید ہم توبہ اور استغفار کے فوائد پر بات کریں گے. کوئی پریشانی، کوئی مشکل انسان پر پڑے، انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دے، وہ چیز بھی انسان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ. پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر اس کلام پر توجہ نہیں دی، توبہ استغفار کر کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، تو ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے گا. بڑے دن کا عذاب، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں عذاب آئے گا، جیسے رسولوں کا انکار کرنے والی قوموں کے اوپر آیا، یا عذاب یوم کبیر سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے. گناہ گاروں کے لیے اور کافروں کے لیے قیامت کا دن بہت طویل ہو جائے گا، اور مومن کے لیے اتنا چھوٹا، اتنا ہلکا، ایسا مختصر جیسے کہ ایک نماز کا وقت، ایسا ہو جائے گا. فرمایا الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آج اسی سے تعلق قائم کر لو. کسی نے کہا کہ موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے. موت کی تیاری کرنے کے لیے زندہ رہو، موت کی تیاری کے لیے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرو، غفلت کا شکار مت ہو جاؤ. لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، تم کو اسی سے ملاقات کی تیاری کر لو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو کہ سینوں کے اندر ہیں. اثنان کا مطلب ہوتا ہے دو، دوہرا کرنا کسی چیز کو. سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. یہ سینوں کو دوہرا کیسے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک رویہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے نہ توبہ نہ استغفار کی، جو نہ اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لاتے ہیں، نہ ان کو بشیر اور نذیر سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کو اللہ سے ملاقات کی بھی کوئی امید ہے، اور نہ اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اہتمام کیا. ہوتا کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ان کو کفار مکہ کو راستے میں نظر بھی آ جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر کر چل دیتے تھے، سینے دوہرے کر کے منہ پھیر کے چل دیتے تھے. اب ان الفاظ سے بہت سارے تصورات ذہن میں آ رہے ہیں، بہت ساری مختلف امیجز آ رہی ہیں ذہن کے اندر. منہ کیوں پھیرتے ہوں گے؟ شاید اپنے چہرے کے ناگوار تاثرات چھپانے کے لیے، یا ایک ہی نفسیاتی کیفیت بھی ہو سکتی کہ دل کھول کر سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سمٹ کر سکڑ کر چلتے تھے، اپنے سینے اپنے دل بند کر لیا کرتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ان کے دل پر اثر نہ ہو جائے، تو اپنے سینے دوہرے کر لیتے تھے. دیکھیں کوئی چیز جب دوہری ہوتی تو بند ہو جاتی ہے، تو دل بند کر لیتے تھے یا منہ موڑ لیتے تھے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام نہ سنانے لگ جائیں. اتنا ریولجن تھا ان کے اندر، دین کی باتوں کا سننا بھی نہیں چاہتے تھے. دل ان کے بند ہو جایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر. اور پچھلی جو امتیں تھیں جو کہ تباہ اور برباد ہوئیں، ان کا بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ، یہی رویہ ہوا کرتا تھا. تو ان کے دل بند ہوتے تھے، تنگ دل ہو جایا کرتے تھے. اور اس کا بالکل الٹ ہے دل کا کھل جانا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کر لے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ اس کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کی قبولیت کے لیے. اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے لیے ارادہ کرتا ہے گمراہی کا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے.
دل نہیں چاہتا دین کی بات سننے کا، دل نہیں چاہتا قرآن کو سننے کا. ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا، اگر کسی محفل کی ہم بات کریں، ایک محفل ہے اور وہاں قرآن کا پیغام سنایا جا رہا ہے، تو جو ہدایت سے غافل ہوتے ہیں ان کا تو دل لگ نہیں سکتا ایسی ہدایت کی مجلسوں، محفلوں میں. جس محفل میں انسان مطمئن ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہے، اور جہاں اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا وہاں ٹینس بیٹھتا ہے، وہ بے چین بیٹھتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے اس کو کہ کب یہ ختم ہو تو کب نکل کر بھاگیں. تو یہ ان کو وحشت ہوا کرتی تھی. اگر کبھی رسول کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا تو گھبرا جایا کرتے تھے، دل ان کے بند ہونے لگتے تھے. یہ اس کا ذکر کیا گیا. یغضون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ چاہتے وہ چھپ جائیں اس سے. تب بتایا جا رہا ہے ان کو کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنا چاہتے ہیں تو اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے. یہ ایک اور طریقے پر روشنی پڑ رہی ہے. کیا کرتے تھے، جیسے بھی ہم نے بات کی، کہیں راستے میں آتے جاتے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ تو پھیرتے ہی پھیرتے تھے، بعض دفعہ چادروں سے اپنے چہرے بھی چھپا لیتے تھے کہ کہیں آپ ان کو مخاطب کر کے، سلام علیک کر کے، کہیں آپ ان کو کوئی دین کا پیغام نہ سنا دیں. جس راستے کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا، اللہ نے بھی اپنی سنت کے مطابق اس راستے کو ان کے لیے آسان کر دیا. یہ چھپتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نظر نہ آئے. اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، خود ان کی آنکھوں کے سامنے. انہیں ہی ہدایت اب نظر نہیں آئے گی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. حق سامنے ہوتے بھی نظر نہیں آتا. جنت سامنے موجود ہے، قرآن بتا رہا ہے خبریں جنت کی، ان کو نظر نہ آئے گی. ایسے پردے پڑ جائیں گے دلوں کے اوپر اور دماغ کے اوپر. تو رسول سے چھپنے کی کوشش اللہ سے چھپنے کی کوشش ہے. اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ تو ان کا سارا حال جانتا ہے. کتنے بھی کپڑے اپنے اوپر ڈال لیں، اپنے چہرے چھپا لیں، اللہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. اللہ تو خوب اچھی طرح ان کا حال جانتا ہے. اب یہ جو آیت ہے، یہ بتائیں کیا یہ عورتوں کے پردے کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ایک کسی نے ای میل دیا جس میں انہی کے جو اس کا مقصد تھا وہ تھا پردے کی مخالفت کرنا اور اس کے دلیلیں تلاش کرنا، اور پردے کے خلاف دلیل کے طور پہ ان آیات کو کوٹ کیا ہوا تھا کہ دیکھا ہے ان لوگوں کو جو چادریں ڈال ڈال کر پھرتی ہیں، لوگوں سے چھپنا چاہتی ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی. اب بتائیں کوئی تعلق اس کا پردے سے ہے؟ یہ پردے کی بات کی جا رہی ہے. یہ تو کفار سے اس کا تعلق ہے، کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اس ای میل کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اپنے اوپر چادریں ڈال ڈال کر پھرتی ہیں، اللہ خوب جانتا ہے ان سے کون کتنی خراب کتنی گندی عورتیں. اب دیکھیں نا، کہتے نا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کدھر کی بات کدھر لے جا کر جڑتے. بات سیدھی یہ ہے کہ یہ سورہ ہود ہے مکی صورت، یہ مکے میں نازل ہوئی. ابھی تو مکے میں کوئی پردے کے احکامات ہی نہیں آئے تھے کہ عورتیں اپنے اوپر چادریں ڈال ڈال کر پھر رہی ہوتی تو کہیں ان کو چادروں سے نکالنا مقصد ہوتا. تو اس کو وہ پردے کے خلاف کہتے ہیں کہ یہاں تو منع کیا ہے اللہ نے کہ مت ڈالو چادریں اپنے اوپر. اللہ حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چادریں ڈالتے ہیں اپنے اوپر اللہ خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی دل کی کیفیت کا، ان کے ایٹیٹیوڈ کا اور کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ویسے بھی یستغشون ہے مذکر کا صیغہ، بات مردوں کی جا رہی ہے. اور پردے کا تعلق، چادریں اوڑھنے کا تعلق عورتوں سے ہے، جو اسلام کے حساب سے اگر ہم پردے کے نظام کو دیکھیں تو بس وہ لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر کہاں سے چیز اٹھاتے ہیں، کہاں لے جا کے اس کو جڑ دیتے ہیں، جو مرضی یہ کر لیں، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس کے اندر. ہاں ایسے لوگ یہ ضرور سوچ لیں کہ انہ علیم بذات الصدور، جی اللہ سب کے سینوں کا حال جانتا ہے. کون قرآن کوٹ کر رہا ہے قرآن کو ہرانے کے لیے، اور کون قرآن کو کوٹ کر رہا ہے قرآن کو نافذ کرنے کے لیے. کون ڈیمولش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسلام کو اور کون اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کس کی نیت میں کیا فساد ہے، کیا بگاڑ ہے یا کیا خیر ہے، اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. اس کے حساب سے اللہ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی معاملہ فرما لے گا.
والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.